ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا تھا، کوہ میخ میں پائے جانے والی ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بد دعا دی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ ہماری خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جن کی ایک جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق معلومات ہمیں اس کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انہی مفوق الفطرت مخلوق میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے میں اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا جس کا نام عنقا تھا۔ ان کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہیں مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ علیہ السلام تھا۔ پس لوگوں نے حضرت حنظلہ سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ پس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے تھے اور اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھانا کھاتا ہوں اور نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں، لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر داخل ہو گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا اس شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا، لہذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔
قوم के लोग कई दिनों तक प्यास से बदहाल रहे, फसलें सूख गईं और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाशों को खा लिया और इस तरह अहले रस का ये सरसब्ज़ो शादाब इलाका एक वहशतनाक बियाबान में तब्दील हो गया। बाज़ मुफस्सरीन अनका को सिर्फ एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माना कदीम में इसके वजूद से इनकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीरों, लोक कहानियों और कल्चर में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों से मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बीनू के नाम से जाना जाता है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के कदीम खंडराट में नजर आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक दफ़ा बीनू परिंदा इस मंदिर में आया करता था। हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गुरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू मैथोलॉजी में गुरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ, पांव और पंख बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुआन है, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा नहायत सुरीली आवाज़ निकालता है और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहाँ खुशहाली हो जाती। इसी तरह यहूदी सहीफ़ों में जीज़ नामी एक परिंदे का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वाले जानवरों में एक था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में ग्रीफन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा जाता है। कदीम यूनानी ग्रीफन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। एक मशहूर दास्तान के मुताबिक सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया को फतह करने निकला तो इस तवील सफ़र के दौरान इसका सामना ग्रीफन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसकी पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफ़र पर भी रवाना हुआ था। इतनी सारी तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियाँ और मूर्तियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसी मखलूक कदीम ज़माने में वाकई मौजूद थे। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान इस दुनिया में तब ही किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आंखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब हमें उनके बाकियात मिले। लिहाजा मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमें ऐसे बाकियात या फॉसिल्स मिल जाएं जिनसे ये साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीखी हकीकत है। और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।